الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم قرآن رشید سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم اس غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو جو بڑی عزت والا ہے وہ نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا، تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے مگر منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ کہ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے چند روز بعد عبداللہ بن ابی منافق شخص اپنے نفاق کی حالت میں مر گیا۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، یعنی یہ ایک منافق شخص تھا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا یعنی عبداللہ وہ صحابی رسول تھے اور انتہائی پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ لہٰذا جب جنگ سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اس وقت تک کہ تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم اس بات کا اقرار نہ کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں اور تم سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ لہٰذا اس نے اقرار کیا اس بات کا، اس کے بعد پھر انہوں نے جا کر مدینے میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی عزت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مسلمان کی عزت انتہائی قابل تعظیم ہے۔ مسلمانوں کی کتنی عزت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حضور بیت اللہ کے سامنے تشریف لے جاتے ہیں اور بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، تیری خوشبو انتہائی پاکیزہ ہے، تیری عظمت انتہائی بلند و بالا ہے، تو انتہائی مرتبہ والا ہے، لیکن سن لے کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، جبھی تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی کیسی عزت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام موجود ہے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، جگہ فل ہو چکی ہے، ایک صحابی رسول آ جاتے ہیں حضرت جریر، جیسے ہی آئے وہ پیچھے کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے حضور نے جیسے ہی دیکھا کہ میرا جریر پیچھے بیٹھ رہا ہے، حضور کی محبت اور عزت دیکھیے کہ حضور اپنی مبارک چادر کو اچھال کر ان کے پاس پھینکتے ہیں، حضرت جریر اسے پکڑ لیتے ہیں اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ جریر اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر نے ان چادر کو لیا، چوما اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ آپ نے مجھے عزت سے نوازا، میں کہاں اس قابل کہ میں آپ کی چادر کو استعمال کروں۔ وہ حضور کی چادر کو اپنے سر مبارک میں رکھتے ہیں اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو کہ جب تمہارے درمیان کسی قوم کا عزت دار شخص آئے تو تم اس کی عزت کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو عزت قرار دیا ہے، ہر مسلمان عزت دار ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ غریب کے پاس مال تو نہیں لیکن عزت ضرور ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اس کی عزت ایک امیر شخص سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ اپنی عزت کے خاطر اپنی غربت کو تو برداشت کرتا ہے لیکن وہ اپنی عزت پہ آنچ آنے نہیں دیتا۔ تو چاہے وہ امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، اس کا دنیا کے کسی بھی مقصد سے تعلق ہو، اس کا کسی بھی شعبہ سے تعلق ہو، اللہ رب العالمین نے ہر ایک مسلمان کی عزت رکھی ہے۔ عزت کا اصل دار و مدار وہ ایمان ہے۔
جب بندہ مسلمان ہو چکا تب اس کی عزت لازم ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر کسی مسلمان کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، فرمایا کہ وہ کامل مسلمان نہیں۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ کل المسلم، فرمایا کہ ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، وہ اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو ایسے مقام پر ذلیل کیا کہ جہاں پر اسے ذلیل کیا جا رہا ہو، یعنی دو چار لوگ بیٹھے ہیں کسی مسلمان کی برائی کر رہے ہیں، تیسرا شخص آتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ آ کر شریک ہو جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے تو اسے اس مقام پر ذلیل کیا کہ جہاں پر وہ ذلیل ہو ہی رہا تھا، لیکن جو ذلیل کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایسے مقام پر ذلیل فرمائے گا جہاں پر وہ عزت کو چاہتا ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کا ایسا انجام عطا فرمائے گا۔ تو ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت لازم ہے، اس کا تعلق کوئی سی بھی زبان سے ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ جب شہد ان سے حاصل ہوتا ہے تو وہ مختلف پھلوں پہ جاتی ہیں، مختلف پھولوں کے ذریعے سے رس حاصل کرتی ہیں، اس رس کو چوستی ہیں، لیکن وہ پھل وہ پھول کوئی سے بھی ہو، وہ سارے پھول سے کو چوسنے کے بعد جو نکلتا ہے اسے شہد کہا جاتا ہے۔ تو جو میرے حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔